حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا، سورج، اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہمیں سورج گرہن میں، جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک بار آگے ہو گئے، آگے بڑھے اور کسی چیز کو پکڑا اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں، یہ تھی دنیا کی کھجوریں، دنیا کے درخت، دنیا کا عالم نباتات۔ اب جس طرح میں نے بات کی تھی اس درخت کی، جنت پہ بھی میرے آقا کا اسی طرح تصرف و قبضہ ہے۔ دنیا و آخرت سب کچھ تاجدار کائنات کے تصرف و قدرت میں ہے۔ لوگوں چمٹ جاؤ ان قدموں سے، جیسے ابو ہریرہ چمٹ گئے تو 21 کھجوریں 800 من کھجوریں بنا دی۔ تم چمٹ جاؤ، آقا کے قدموں کے توسل سے چمٹ جاؤ، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ دنیا بھی حضور کے دست تصرف میں ہے اور جنت و آخرت بھی آقا کے دست تصرف میں ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خاسفت الشمس علی عہد رسول اللہ فصلی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک رکعت فقال انی اریت الجنہ فتناولت منها انخودا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَاقِيَتِ الدُّنْيَا رواہ البخاری و مسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آقا سورج گرہن کی آپ نے نماز پڑھائی، نماز کسوف، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے، ہاتھ اٹھایا اور آگے ہو کر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی، دوران نماز کوئی چیز پکڑ لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹائے۔ کیا ماجرا تھا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حالت نماز میں مجھے جنت نظر آئی، جنت میرے سامنے تھی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں نے انگوروں کے اور پھلوں کے درخت دیکھے اور پھلوں کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ میرا دھیان بلال کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان ابو ہریرہ کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان سلمان فارسی کی غربت پہ چلا گیا، اصحاب صفہ کی غربت اور بھوک پر چلا گیا۔ تمہارے اندر بھوک ہے، میرا جی چاہا کہ تمہاری بھوک مٹا دوں، میں نے جنت کے پھلوں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا، انگوروں کے اور پھلوں کے خوشے کو پکڑ لیا اور چاہا کہ لے آؤ تمہیں دے دوں، اور خدا کی قسم اگر میں وہ لے آتا اور تم کو دے دیتا تو پھر صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، نسل در نسل قیامت تک میری امت کے جن لوگوں کے پاس وہ خوشہ ہوتا وہ پھل کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتے۔ ما باقیت الدنیا، جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے اگر لے آتا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ لا کے آپ کو دے دیے تو تم محنت مزدوری چھوڑ دو گے، روزی کمانا چھوڑ دو گے، اسی پر اکتفا کرو گے۔ میں نے پسند کیا کہ نہیں، محنت کرو، مزدوری کرو، مشقت کرو، کبھی کھانے کو ملے کبھی بھوک ملے، یہ بہتر زندگی ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آقا کے اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ جنت کے درخت کے خوشے بھی پھلوں کے اگر لانا چاہتے، اس دن تو آقا نے فرمایا میں لا کے تمہیں دے سکتا تھا اور قیامت تک وہ پھل تمہارے اندر رہتے۔